السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، مذہب اسلام کامل دین، کامل مذہب ہے۔ انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کرنے والا مذہب ہے۔ چاہے وہ آدمی کی عبادتیں ہوں یا آدمی کے معاملات ہوں، انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا اس کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہو، ہر چیز میں اسلام مسلمان کی رہبری کرتا ہے۔ جس طریقے سے اسلام نے کھانے پینے سے متعلق، رہنے سہنے سے متعلق مسلمان کی رہبری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طریقے سے لباس کے سلسلے میں بھی اسلام نے مسلمان کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے لیے کوئی خاص لباس متعین نہیں کیا، اور کوئی خاص چیز مسلمانوں کے علامت اور نشانی کے طور پر بھی طے نہیں کی گئی ہے۔ لیکن مذہب اسلام کے اندر لباس سے متعلق اصول بتا دیے گئے ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے۔ غیر اقوام کے اندر اگر دیکھیں تو سکھوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بڑی پگڑی باندھتے ہیں، وہ ان کی اپنی مذہبی نشانی۔ ایسے ہی ہر مذہب کا اپنا اپنا الگ الگ لباس مانا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی خاص لباس متعین نہیں کیا گیا۔
کہ کرتا پیجامہ یا جبہ یہ مسلمانوں کا خاص لباس ہے، ان کی شناخت کے طور پر یہ طے نہیں ہوا۔ اسی لیے ایک مسلمان کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے، چاہے کرتا پیجامہ پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، جو چاہے پہنے۔ اس میں مسلمان کو منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا ہے۔ ہاں چند قواعد اور اصول بتا دیے گئے ہیں کہ آپ کا لباس ان اصولوں کے مطابق رہنا چاہیے۔ ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس میں سے سطر نظر نہ آئے، اور اتنا تنگ اور چست نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کے بدن کا پوری ساخت اور بناوٹ نظر آ رہی ہے، اور اتنا چھوٹا نہیں رہنا چاہیے کہ بدن درمیان سے نظر آ جائے، اور سطر پوشی ہونے کے بجائے سطر نظر آئے۔ ایسا باریک بھی نہیں رہنا چاہیے کہ پہننے کے باوجود بھی اندر سے پورا بدن نظر آئے۔ تو اس طرح کے کچھ باتیں اصولیات کے طور پر اسلام کے اندر بتا دی گئی ہے۔ کوئی خاص لباس مسلمانوں کے لیے متعین نہیں کیا گیا۔ اس قواعد اور ان اصولوں میں سے ایک قاعدہ مسلمان مرد حضرات کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے۔ ایسا لباس نہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تکبر کی بو اور شائبہ اور ملاوٹ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے علاقے کے جو کفار تھے، جو بڑے عہدے پر فائز رہتے تھے، ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے مقام کو، اپنی عزت کو، اپنی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا لباس اختیار کرتے تھے جو چلتے وقت زمین پر گھسیٹتا ہوا جاتا تھا، زمین پر لیڑتا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس طرح کا لباس اپنانے سے منع کیا، اس لیے کہ مشرکین اور اہل مکہ جو اس طرح کا لباس اپناتے تھے وہ تکبر اور تفاخر کے طور پر، اور تکبر یہ بری چیز ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ بہت ساری روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں منقول ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے لباس کو گھسیٹتا ہوا، یعنی ایسا لباس پہنے کہ جو زمین پر لڑ رہا ہو، ایسا لباس پہن کر کے اگر کوئی آدمی چلتا پھرتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اتنی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر بتائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے بتلائی کہ مرد کا ازار ہو، تہبند، قمیص، جو کچھ بھی ہو، وہ نصف پنڈلی تک رہنا چاہیے۔ پنڈلی کہتے ہیں آدمی کے پیر کے اس حصے کو جو گھٹنے کے پیچھے والے حصے سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جا کر کے ٹخنے کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے اس میں سے آدھے تک ایک مسلمان کی تہبند، لنگی یا پیجامہ وہاں تک ہونا چاہیے،
اور اگر کوئی آدمی ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر رکھ لیتا ہے جو نصف پنڈلی کے اور ٹخنے کے درمیانی حصہ ہو وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے اپنے لباس کو کر لیتا ہے، چاہے کوئی بھی لباس ہو، پیجامہ ہو، لنگی ہو، پینٹ ہو، ٹریک، جو کچھ بھی لباس ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. اتنی زیادہ سخت وعید، اتنی سختی کے ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بارے میں تاکید فرما رہے ہیں کہ تمہارا لباس یہاں تک رہنا چاہیے، اور اگر وہاں نہیں تو ٹخنے سے اوپر تو رہنا ہی چاہیے. اس سے نیچے پہننا یہ ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے. لیکن آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا لباس پہن لیتا ہے، چونکہ رواج ٹخنے سے نیچے پہننے کا ہے، ایک آدھ آدمی نظر آ جائے کہ جس کا آدھی پنڈلی تک یا ٹخنے سے اوپر تک پیجامہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ، بڑے بھائی کا کرتا. کرتا لمبا ہے، پیجامہ چھوٹا ہے، اس طرح سے کیا کر کے اس کو یعنی اس طریقے سے اس چیز سے دور کر دیتے ہیں. وہ آدمی لوگوں کی باتوں کو سنتے سنتے خود ہی اس سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور رواج میں بہنے لگ جاتا ہے، دوسروں کی طرح سے لباس اختیار کر لیتا ہے. حالانکہ وہ جس چیز کو حرام کیا گیا تھا، جو چیز ناجائز تھی، اس سے بچ کر کے وہ سنت والا لباس اختیار کیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ٹخنوں کا جو حصہ پیجامہ وغیرہ سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا. اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع سے مختلف قسم کی وعیدیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں صحابہ سے بتلاتے تھے تو ایک مجلس میں جب آپ نے اس روایت کو بیان کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے آدمی تھے، بے دہانی میں، بے توجہی میں کبھی کبھی ان کا دیہبند نیچے ہو جاتا تھا اور ٹخنے سے نیچے چلے جاتا تھا. اب ان کو فکر ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر اتنی سخت وعیدیں بتا رہے ہیں اور میرے ساتھ تو یہ بارہا ہوتا رہتا ہے، اب میرا کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں انہوں نے پوچھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میرا دیوبند جب میری توجہ نہیں ہوتی تو نیچے ہٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تم شامل نہیں ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استثناء کر دیا، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں بھی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے تکبر کے ساتھ اس طرح کیا ہو، بلکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ بے دہانی کے اندر اس طرح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعیدیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ، جا کر کے وضو کر کے آؤ. وہ آدمی گیا اور جا کر کے وضو کر کے پھر آیا اور نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ. 2 مرتبہ بھیجا دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ
اس آدمی کو بار بار وضو کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کیا ماجرا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس کا ازار یعنی جو تہبند یا جو بھی پہن رکھا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اور جو آدمی اس طرح کے لباس پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اگرچہ کہ علماء نے اس کے اندر بہت ساری یعنی تشریحات کی ہیں، اس کے معنی بتائے ہیں کہ حقیقتاً قبول ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی جو کامل خوشنودی ایک مسلمان کو نماز سے ملنی چاہیے وہ اس کو نہیں ملتی، اور جو کامل ثواب اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ اس سے ثواب سے خالی رہے گی۔ تو یہ اس کے معنی ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس صحابی کو بھیج رہے ہیں، اور ایک روایت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کر دیا کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے اپنے لباس کو لٹکا کر کے گھومتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہ جنت کو حلال کیا ہے نہ جہنم کو حرام کیا ہے۔ اتنی سخت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب جن احادیث کے اندر ٹخنوں سے نیچے لباس کو لٹکانے کی بات ہے، دو طرح کی روایات ہے۔ ایک تو وہ روایات ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی وعیدیں عذابات ہے۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہے جس کے اندر صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی اس طرح کا عمل کرے تو اس کے لیے یہ عذابات ہے۔ دوسری قسم میں تکبر کا لفظ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف تکبر کے ساتھ کریں گے تو ہی یہ عذاب ہوگا، یا پھر تکبر کے بغیر بھی اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا لیتا ہے ٹخنے سے تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہوگا اور اس کو عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے رکھنے سے بچو، اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کا لٹکانا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روایت کے اندر خود بتا رہے ہیں کہ جو آدمی کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا گویا کہ اس کے دل میں تکبر ہے، اسی تکبر کی وجہ سے وہ آدمی یہ کام کر رہا ہے۔ اگر دل میں تکبر نہ ہوتا تو وہ آدمی اس طرح کا کام نہ کرتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد اس طرح کا کام کرنا گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ میرے عمل کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں حدیث کو نہیں مانوں گا بلکہ میں اس طریقے سے ہی اپنا لباس لٹکاؤں گا۔ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ظاہر کر رہا ہے۔ اسی لیے اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے، خاص طور سے نوجوان حضرات جو بے خیالی کے اندر سب سے پہلے تو لباس سلائیں یا لباس خریدیں، ایسا لباس ہونا چاہیے جو ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، ایسا لباس اپنائیں جس کی وجہ سے آپ ان وعیدوں سے جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے محفوظ رہیں گے اور بچ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی پیروی کرنے والے اور کیسی اتباع کرنے والے تھے، آپ کی باتوں کو کیسے ماننے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں آپ مکہ تشریف لے گئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تاکہ وہاں کے جو قریش کے سردار تھے، مکے کے جو بڑے تھے، ان سے بات کریں، کچھ صلح کا معاملہ ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے مسلمانوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متکلم بنا کر کے بھیجا تھا کہ سب کی طرف سے آپ جا کر کے بات کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں گئے تو وہاں کے مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند، ان کا لباس آدھی پنڈلی تک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے لباس کو نیچے کر لیجئے۔ مکے کے قریش اور یہاں کے رہنے والے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اس طریقے سے پہن کر کے ہمارے درمیان آ جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کا جو مقام ہے وہ کم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے۔ تو سنت کی اتنی زیادہ اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اتنی سختی کے ساتھ میں عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرتے تھے۔ کئی لوگ جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ٹخنوں سے اوپر لباس رہنا چاہیے، اسی حالت میں رہتے بھی ہیں اور نمازیں بھی اسی حالت کے اندر پڑھتے ہیں، تو کیا اب ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ وہ ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ ایسے لوگ جو نماز پڑھ لیتے ہیں اس حال میں کہ ان کا پیجامہ، ان کی پینٹ ٹخنے سے نیچے رہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ اسی لیے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے، اور یہ صرف نماز کی حالت کے اندر منع نہیں ہے بلکہ پوری زندگی مسلمان کے لیے لباس کا یہی حکم ہے۔ نماز میں بھی نہیں پہننا ہے، نماز کے باہر بھی ایسا لباس پہننے سے اجتناب اور بچنا چاہیے۔ دوسری چیز بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اسی لیے باہر تو باہر، لیکن نماز کے لیے جب آتے ہیں تو اپنی پینٹ، اپنا پیجامہ وغیرہ موڑ کر ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کئی مکاتب فکر کی طرف سے یہ چلتی ہے کہ اس طرح کرنے سے آدمی کی نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہو جاتی ہے، اس طرح اگر کر لیں گے تو پھر وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اس طرح کی بہت ساری باتیں چلتی ہے۔ لیکن کئی ایک دارالفتاؤں کی طرف سے، عرب حضرات کی طرف سے بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر آدمی باہر اس طرح کا لباس پہنتا ہو لیکن مسجد میں آنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے لباس کو موڑ کر کے سنت کے مطابق کر لیتا ہے تو اس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بہتر یہی ہے کہ کم سے کم نماز کے اتنے وقت کو اپنے لباس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ اگر باہر بھی ویسا ہی رہے اور پھر مسجد کے اندر بھی اسی طریقے سے رہے تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اپنے لباس کو سنت اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم بھی پہنیں، اور معاشرے کے اندر ان سنتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ